اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دوستو، آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم اس دنیا میں معدوم تھے. فاحیاکم، پھر تم کو جاندار کیا. ثم یمیتکم، پھر تم کو بے جان کریں گے. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم ان کی طرف لوٹائے جاؤ گے. دوستو، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی آخرت کا ذکر بیان فرما رہے ہیں. ماقبل سے ربط واضح ہے. اس سے پہلے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے 2 عقیدوں کا ذکر ہو چکا. ایک تھا توحید اور دوسرا تھا رسالت. اب ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی یوم آخرت کا ذکر بیان فرما رہے ہیں، جو کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے تیسرا عقیدہ گویا کہ آپ حضرات سمجھ لیں. تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عالم پیدا کیے ہیں. ایک ہے عالم دنیا جو آسمان کے نیچے ہے، اس کو عالم دنیا کہتے ہیں. ایک ہے عالم آسمان سے اوپر جس کو عالم آخرت کہتے ہیں. اسی طریقے سے آسمان کے نیچے عالم دنیا کو عالم مشاہدہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہر شخص ادراک کر سکتا ہے، ہر چیز کا مشاہدہ کر سکتا ہے، ہر چیز ہمارے سامنے ہے. اور اسی طریقے سے آسمان کے اوپر عالم آخرت کو عالم غیب بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا ہم ادراک نہیں کر سکتے ہیں. وہاں پر کچھ چیزیں ایسے ہیں جس کا علم ہمیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیا ہے، اور ہم اس کا ادراک نہ کر سکتے ہیں، نہ کیا ہے کسی نے، نہ کر سکیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں اس آیتوں میں کہ یوم آخرت ہوگا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو جمع کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک پاک پیغمبر علیہ السلام کے آخری امتی تک جتنے لوگ، جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے، سب روز قیامت کھڑے ہوں گے. پھر ہر ایک کے متعلق جہنم اور جنت کا فیصلہ سنایا جائے گا. پھر اس کے بعد جو جہاں جائے گا وہ وہیں پر ہمیشہ رہے گا. تو دوستو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق آدم کے بعد معاً وجود بخشا، سب کو ایک ساتھ پیدا کیا. پھر سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار لے لیا. پھر سب کو عالم ارواح میں رکھ دیا. پھر جب کسی کے روح کے دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے رحم مادر میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ مٹی کے 7 مراحل سے گزر کر ایک انسان تیار ہوتا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام اس میں روح پھونک دیتے ہیں. پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے. دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہے وہ تمام چیزوں کو اپنا لے گا، چاہے روزی ہو، چاہے عمر ہو، چاہے نصیب ہو، عمل ہو. اس تمام مراحل سے گزر کر ایک مرتبہ پھر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالی یہی بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ تم سے یہ عہد لیا کہ تم نے میری ہی عبادت کرنا ہے، میں نے ہی تم کو پالنا ہے۔ تم نے اقرار کر دیا کہ جی ہاں ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں۔ دنیا میں آ کر تم ان باتوں کا انکار کیسے کرتے ہو؟ حالانکہ میں نے تمہیں ایسا وجود بخشا کہ تم معدوم تھے، تم نیز تھے، تم کو نیز سے است میں لانے والا میں ہوں۔ اور تم اپنی اس جوانی پر غرور مت کرنا، ایک مرتبہ پھر میں تمہیں موت دوں گا، تمہیں وجود سے نیست کر دوں گا، معدوم کر دوں گا، اور روز قیامت پھر تمہیں اٹھاؤں گا اور تم سے سوالات اور جوابات کروں گا۔ تو انسان کو جس کا حکم ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات وہ واضح ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر ان احکامات کو بجا لانا ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لے، اور پہچاننے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ قرآن اٹھا کر علماء سے پڑھے، مدارس میں وقت گزارے، تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان پائے گا۔ دوسری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسی نے تمہارے فائدے کے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کیے جو زمین میں ہیں۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور ان کو 7 درست آسمان بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں پیدا کر لیا، پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضروریات اس عالم دنیا میں جتنے چیزیں ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہر وہ چیز جو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ان چیزوں سے تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ فائدہ کس انداز میں لینا چاہیے، کس طریقے پر لینا چاہیے، یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے احادیث کی روشنی میں اس کی تشریح کی ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں، تو تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں اپنے آپ کو شمار کر لو۔ وہ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کو مانیں گے اور حضور کی طریقے پر چلیں گے، پھر ان تمام چیزوں کا جو فائدے ہیں وہ ہمیں ملیں گے اور اس پر ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ پھر ان نعمتوں کا ہم شکر بھی بجا لائیں گے۔ اگر ہم نعمتوں کو تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ہم اس کے انکاری ہیں، تو پھر ان چیزوں کا استعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا استعمال پھر ہمارے لیے کیسا ہوگا؟ ہم اپنے مالک کے حکم کا انکار کرتے ہیں اور اپنے مالک کی نعمتوں سے مزے لیتے ہیں۔ تو دوستو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان کر اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننا ہے۔ پھر دنیا میں جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں یہ سب انسانوں کے لیے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوال کر لے کہ جب زمین کے تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے تو سب چیزیں حلال ہونے چاہیے، اس میں سے حالانکہ ہر شخص کو پتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اس چیز کو آپ استعمال کر سکتے ہو، اس چیز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہو، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ حلت اور حرمت کا مدار جو ہے وہ نفع اور ضرر پر ہے۔
کچھ چیزیں ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں کہ ان کے استعمال سے آدمی کے جسم کو ضرر پہنچتا ہے. اس ضرر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیا کیا ہوا ہے؟ حرام کیا ہوا ہے. اور کچھ چیزیں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جو انسان کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو انسان کی روح کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا ہے. انسان کے لیے اور انسان کی روح کے لیے جو چیز فائدہ مند ہے، جو چیز نفع مند ہے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہوا ہے. اس کا مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، جیسے شکر ہے. شکر کا استعمال آدمی کرتا ہے، لیکن جب کسی کو شوگر ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر اس کو منع کر دیتا ہے کہ لہٰذا تمہیں شوگر لگ چکا ہے، اب تم نے شکر استعمال نہیں کرنا ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بیماری لگ چکی ہے، اس شکر کو استعمال کرنے سے اس بیماری میں زیادتی آئے گی، تو اس زیادتی کے بنا پر وہ شکر کو حالانکہ حلال چیز ہے پھر بھی وہ چھوڑ دیتا ہے. تو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، ضرور بالضرور اس میں کوئی ضرر ہوگا، کوئی نقصان ہوگا. اس نقصان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس چیز کی نفی کی ہے کہ تم نے اس چیز کو استعمال نہیں کرنا ہے، یہ تمہارے جسم کو یا تمہارے روح کو تکلیف پہنچائے گا. تو جو چیزیں انسان کے لیے نفع مند ہے وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہے. تو دوستو یہ دو آیتیں تھے جو آخرت کے متعلق کے بیان میں تھے. انشاءاللہ العزیز کل سے حضرت آدم علیہ السلام